السلام علیکم دوستو آج دنیا بھر میں ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو سرعام اللہ کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اپنے مرد ہونے پر اور عورت اپنے عورت ہونے پر ناخوش ہے، اور سائنس کی ترقی ان کی ناپاک خواہشات کو پورا کرنے میں برابر کی شریک ہے۔ دوستو آج جنس کی تبدیلی دنیا بھر میں فیشن سمجھا جانے لگا ہے، لیکن اب تو کلمہ کے نام پر بننے والے ملک پاکستان میں بھی ایک ایسا قانون پاس کر دیا گیا ہے جس کے مطابق جنس کا تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ریئل فیکٹ انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی کریں۔ دوستو پاکستان میں 1973 کے آئین میں یہ بات واضح ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، مگر افسوس اس آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور تمام پارلیمنٹ اور قانون ساز ادارے مغرب پرست ہو چکے ہیں۔ دوستو حال ہی میں پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جو بظاہر ٹرانسجینڈر کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست لوگ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو اس قانون کے مطابق کوئی بھی نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی مرد نادرہ میں جا کر یہ کہے کہ اب مجھ میں عورتوں والے احساسات جنم لے رہے ہیں، لہٰذا میرے جنس والے خانے میں مرد کو ہٹا کر عورت لکھ دیا جائے، اور بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھ میں مردوں والے احساسات پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا میرے جنس والے خانے میں عورت کی جگہ مرد لکھ دیا جائے، تو اس سلسلے میں نادرہ بنا کسی میڈیکل ثبوت کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور ان شادیوں کو پاکستان میں ایک مکمل قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ دوستو سال 2018 سے 2021 تک نادرہ کو جنس تبدیلی کی 28,723 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں 16,530 درخواستیں مرد سے عورت میں تبدیل کرنے کی تھیں، جبکہ 15,154 درخواستیں عورت سے مرد میں تبدیل کرنے کی تھیں، جبکہ 30 درخواستیں جو کہ سچ میں خواجہ سرا تھے۔ دوستو پاکستان میں اب ایسے قانون بن رہے ہیں جو کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دوستو شریعت اسلام میں اس بات کی کہیں کوئی اجازت نہیں۔ دوستو قرآن مجید میں سورۃ روم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہ کرو، اور جہاں پر مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے پر بھی لعنت کی گئی ہو، تو وہاں جنس کو تبدیل کرنا کس قدر بڑا گناہ ہوگا۔ دوستو ہم جنس پرستی تو کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں سر فہرست ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے قوم لوط پر بھی پتھروں کا عذاب آیا، جو کہ ہم جنس پرستی جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ دوستو ویسے تو یہ قانون خواجہ سراؤں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن لوگ اسے ہم جنس پرستوں کی راہیں ہموار کرنے کا راستہ قرار دے رہے ہیں۔ دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ فعل سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو محفوظ رکھے، آمین۔